اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججوں کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط میں لکھا گیا کہ ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے اور ہمیں ہراساں کرنے والی جو ایجنسیاں ہیں ان کے ہاں ہماری ویڈیوز بھی موجود ہے، ہمارے لیے کوئی رہنمائی کی جائے کہ واٹ شوڈ وی ڈو۔ کیا یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے یا اتنی دیدہ دلیری کسی جج نے پہلے بھی دکھائی ہے؟ اور کیا ایجنسیاں اس سے انڈر پریشر آئیں گی؟ کیا ججوں کو، عدالتوں کو کوئی اس سے فائدہ بھی ہوگا، یا پاکستان کی اعلیٰ ایجنسیاں اور عدالتیں آمنے سامنے آ گئی؟ اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ پاکستان 140 سے 150ویں نمبر پر عالم میں چلا گیا کہ اس کا گریڈ یا رینکنگ دنیا میں انصاف فراہم کرنے میں 140 سے لے کے 150ویں نمبر تک کیسے گیا۔ دوستو، میں ہوں نعیم مسعود۔ قابل غور بات یہ ہے کہ 6 ججز نے، جس میں سے ایک وہ جج بھی ہیں جنہوں نے ماضی میں شوکت صدیقی پر جب ایسا معاملہ آیا اور اس نے ایسی شکایت کی تو انہوں نے اس کا ساتھ جسٹس شوکت صدیقی کا نہیں دیا۔ آج وہ بھی اس کڑے امتحان میں ہیں جس سے شوکت صدیقی گزرے۔ شوکت صدیقی تو اس سے بھی زیادہ کڑے امتحان میں گزرے کہ انہیں بغیر سنے سنائے فارغ کر دیا گیا۔ آج وہ پھر بحال ہو گئے ہیں اور ان کو ایک بہادر جج کا درجہ عوام دے رہے ہیں۔ یہ تو تھی ایک پرانی داستان۔ اب ٹوٹل 8 ججوں میں ناظرین کرام 6 ججوں نے، اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے یہ خط لکھا، اور خط سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے موقف کی تائید سمجھتے ہیں اور وہ اس کو سیاسی ایشو بنانے کے در پہ ہیں۔ وہ آج پشاور میں اظہار یکجہتی بھی کریں گے ججز سے، اور وکلاء تنظیمیں بھی سرگرم ہوں گی۔ ناظرین کرام، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو سیاسی رنگ دینے سے عدالتوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا ججز واقعی بے قصور ہے؟ اس سے پہلے پاکستان میں نہ تو ایسا واقعہ ہوا اور نہ ہی ایسی رہنمائی ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اونٹ اس کروٹ بیٹھے گا۔ دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات سے بھی تحریک انصاف نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو حکومت پاکستان ایک سابق جج یا ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن بنانا چاہتی ہے، اس انکوائری کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ موجودہ حکومت تو خود 47 جو فارم ہے اس کی پیداوار ہے۔ پھر تحریک انصاف کا موقف یہ بھی ہے کہ اس کو سنا جائے، عدالت سنے اور اوپن ٹرائل ہو، جس طرح پاکستان میں ایک نئی روایت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسیٰ نے جنم دیا، جس روایت کو اس میں اس کو بھی ڈالا جائے۔ لیکن ابھی تک مسئلہ کیا ہے، حکومت اس کس طرف آ رہی ہے، کیبنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کو آگے جا کے بات کریں گے۔ لیکن یہاں میرا ایک ذاتی موقف یہ ہے کہ یہ وہ اہم موقع ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو زندگی میں عدالتوں سے کبھی انصاف نہیں ملا اور ہمیشہ اس کا نقصان ہی ہوا، جس طرح پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے ایک بھٹو کے جو جوڈیشل قتل ہے اس پہ اپنی ایک تاریخی رائے دی، جو ایک علامتی بات بن گئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ حکومتیں ٹوٹی 1990 میں، اور اس کے علاوہ ان کی حکومت 1997 میں بھی ٹوٹی، تو پیپلز پارٹی کو عدالتوں سے کوئی کبھی ریلیف نہیں ملا۔ وائل آن دا ادر ہینڈ
مسلم لیگ کو، جو مسلم لیگ نواز ہے، اس کو ہمیشہ ریلیف ملا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی عدالتوں سے ڈسی ہوئی ہے۔ اب ججز جو ہیں وہ ایجنسیوں سے ڈسے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نواز 2017 سے 2018 تک عدالتوں سے ڈسی رہی۔ اب یہ بہترین موقع ہے کہ پارلیمنٹ یا سیاسی جماعتیں مل کر کے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ معاملہ صرف ججز کا نہیں ہے، یہ سنسنی، یہ ہراساں صرف ججز کو نہیں کیا گیا، ماضی میں پارٹیوں، سیاسی پارٹیوں کو، اور میں تو کہوں گا جمہوریت کو بھی ہراساں کیا گیا، اور یہی وہ ججز تھے آج جو اپنے ہی دام میں سیاد آ گیا، یہی وہ ججز تھے جو آمریت کو قانونی جواز بخشتے رہے ہیں۔ اب کیا قانونی جواز بخشنے سے یہی یا اس طرح کے دیگر ججز یا اسی طرح پشاور، لاہور اور کوئٹہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس طرح کے آمرانہ رویوں کو قانونی جواز بخشنے سے دور رہیں گے، پرہیز کریں گے کہ نہیں؟ یہ ہماری تاریخ، عدالتی تاریخ، سیاسی تاریخ کے ماتھے پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف اس پہ سیاست ہی کرے گی یا کچھ اور کرے گی۔ 2-3-4 صورتیں ہیں عدالت میں، سپریم کورٹ میں کیس کو سنا جائے جس کا پہلے کوئی قانونی نقطہ نہیں ملتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹس کے جو بار ایسوسی ایشنز ہیں یا جو بار کونسلز ہیں، یا پھر آپ دیکھیں پاکستان بار کونسل ہے، کیا ان کے نمائندوں اور دوسرے ججز پہ کوئی کمیشن بن سکتا ہے؟ یہ تو قانون دان ہی بتائیں گے۔ لیکن اس سے پاکستان کی عدالتوں کی جو 150ویں نمبر پہ پہلے ہی جگ ہنسائی ہے، اس جگ ہنسائی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ ان سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس سپریم کورٹ، وزیر اعظم پاکستان، وزیر قانون یا کیبنٹ کیسے سرخرو ہوتے ہیں اس کا پتہ تو بعد میں چلے گا۔ کیا ججز 100% درست ہے؟ یہ کچھ کہنا بھی ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ نہایت ہی پریشان کن ہے کہ پاکستان کی نامور ایجنسیاں جس کو دنیا میں مانا جاتا ہے، ان کا اپنی عدالتوں پہ اس طرح کا حملہ آور ہونا اور عدالتوں کا اس طرح ری ایکشن دینا، آخر پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ اس پہ لوگوں کی، عوام کی اور عام آدمی کی بھی گہری نظریں ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جی بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کے دور میں ایک جو میثاق جمہوریت 2007 میں ہوا تھا، اس میں ججز کے حوالے، ان کی تعیناتی کے حوالے سے ایک اہم معاملہ سر انجام دیا گیا تھا، جس میں ایک اہم معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کیا وہ معاملہ حل ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ساری باتیں میاں محمد نواز شریف نہیں ماننے تھے، اگر ساری باتیں بے نظیر بھٹو کی مان لی جاتی تو ججز کا احترام بڑھتا اور انصاف کا دائرہ بھی ہر خاص و عام کے لیے وسیع ہوتا۔ مجھ سے پوچھے تو میں بحیثیت نعیم مسعود یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے عدالتوں سے یا تو کبھی انصاف خریدنا پڑا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یا کبھی وہ انصاف ڈیلے ہوتا چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آج عدالتوں میں ایک شاید پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے، لیکن کیا ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ججز نے پہلے عادت ڈالی ہوگی، پھر ڈیمانڈ بڑھ گئی ہوگی، پھر ججز کے بس کا روگ نہیں رہا ہوگا ان فرمائشوں کو پورا کرنا، تو اس میں ہم یہ کہہ دیں کہ عدالتوں اور ججز کو کا کوئی قصور نہیں ہے، تو یہ عجیب بات ہوگی۔ وقت آج اس موڑ پہ آ گیا ہے کہ خود ججز فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کی مانگ کر رہے ہیں۔ کو عدالت نے پورا کرنا ہے یا حکومت نے پورا کرنا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی سارا کچھ پزلز گیم بنا ہوا ہے۔ معاملہ چاہے جتنا بھی سنگین ہے، معاملہ چاہے جتنا بھی نازک ہے، اور یہ موڑ جتنا بھی ندامت والا ہے، حکومت، پاکستان عدلیہ اور ریاست کو کسی نہ کسی نتیجہ پہ پہنچنا ہوگا، بھلے یہ ایک کڑا امتحان ہے۔